اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں ایک خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ آیات قرآنی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک محکم آیات جو کہ شریعت کا حصہ ہیں، دین کا حصہ ہیں، جن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور دوسری آیات متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ آیات کا اصل مطلب اللہ کو پتہ ہے، اور جتنا متشابہ آیات کے بارے میں بتایا گیا بس اتنا ہی بہتر ہے اس کی آگے خود وضاحت کرنا، اپنی رائے قائم کرنا، اور اپنی ریسرچ اور تحقیق سے اپنی مرضی سے ان کے مطلب مختلف نکال کے بیان کرنا بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور دل بندے کا جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے متشابہ آیات کے پیچھے پڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جس طرح کے عیسائیوں نے کیا کہ وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے، متشابہ کلمات کے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہہ کر اس کی تشریح، اس کی تفصیل اپنی مرضی سے کی، تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا استغفر اللہ نعوذ باللہ کہہ بیٹھے۔ یہ سب ان کی اپنی اختراع ہے، اپنی تفسیر ہے، جو کہ انہوں نے متشابہ آیات کے ضمن میں خود انہوں نے حاصل کی، اور پھر اس تفسیر سے خود ہی گمراہ ہوئے۔ تو اس لیے متشابہ آیات جو ہیں گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جب بندہ اس کے مطالب اپنی مرضی سے کر کے بیان کرتا جائے، تو لوگوں میں تفریق بندہ کر لیتا ہے، اور معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کا دل جس میں ایمان بھرا ہوتا ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے، ہچکولے کھانا لگتا ہے، اور پھر ٹیڑھا پن اس میں آ جاتا ہے، جس سے ان کا ایمان اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ اور اس صورت کو وہ جو ہے زیغن کہا تھا ادھر، تو جو قلوب ہیں زیغ ہو جاتے ہیں، یعنی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ہمیں بتا دیا کہ آپ یہ دعا کیا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے آپ کے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرے گا، کرم فرما دے گا۔ آپ کی یعنی اس دعا کے صدقے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر قائم و دائم فرمائے گا، جس طرح کہ وہ راسخ العلم لوگ جو تھے وہ بھی یہی دعا، یہی التجا کرتے تھے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا توزغ، لا نہیں، توزغ ٹیڑھا کرنا، پھیرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا توزغ، نہ پھیر، نہ ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، از ہدایتنا کہ جب آپ نے انہیں ہدایت دے دی۔ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب،
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदायतना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर, हमारे दिलों को ना फेर बाद इसके कि आपने तो इन्हें हिदायत दे दी। यानी जब हिदायत अता फरमा दी तो अब हमारे दिलों से हिदायत को वापस ना ला, बल्कि हिदायत पर कायम रख और हमारे दिलों को हिदायत से ना फेर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदायतना, ऐ हमारे रब ना फेर हमारे दिलों को बाद इसके कि आपने हमें हिदायत अता फरमा दी। वहब लना, और हमें अता फरमा, मिल्लदुन का, अपनी तरफ से, अपने पास से, रहमा, अपनी तरफ से हमें रहमत अता फरमा। वहब लना मिल्लदुन का रहमा, और अपनी तरफ से हम पर रहमत अता फरमा। इन्नका, बेशक तू, अंता, तू, अंतल वहाब, बेशक तू वहाब है। वहाब बहुत बड़ा अता करने वाला, बहुत बख्शने वाला, बहुत करम फरमाने वाला। जैसे कोई सखी होता है ना, तो अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा फ़याज़ है, तो ये इसलिए वहाब के मतलब है बहुत ही अता करने वाला। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू तो बहुत ही सबसे बढ़कर अता करने वाला है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदायतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद ना फेर और हमें अपनी रहमत अपने पास से अता फरमा, बेशक तू सबसे बढ़कर अता करने वाला है। यानी हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, जब हमें हिदायत अता फरमा के सीधे रास्ते पर तू गामज़न कर चुका है, हमारे दिलों को इस हिदायत पर इस्तकामत अता फरमाए रखना। कभी भी हमारे दिलों को हिदायत से मुतज़लज़ल ना होने देना। हमें अपने ख़ज़ाना फैज़ से रहमत अता करते रहना, क्योंकि सबसे बढ़कर तू ही तो अता करने वाला है। देखें, बंदा इबादत में कमाल दर्जे को पहुँच भी जाए, इल्म व अमल से इंतहाई दर्जात को छू ले, बाकमाल हो जाए, कश्फ व करामात वाला हो जाए, तब भी उसे अपने ऊपर नाज नहीं करना चाहिए, ना अपनी इबादत पर, बल्कि आजिज़ी व इनकसारी करके अपनी सब सही मेहनत कोशिश को ज़ीरो करके अल्लाह की रहमत पर आस और उम्मीद बांधनी चाहिए और हिदायत और इस्तकामत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हिदायत पर इस्तकामत अता फरमाए। और इस्तकामत हिदायत जो है वो रहमत इलाही के साथ ही है। दिल का हिदायत पर कायम रहना ही सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि एक हदीस है मसनद अहमद में, इब्न माजा में, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाशुबा दिल जो होता है उसकी मिसाल उस पर की सी है, पर जैसे परिंदों का पर होता है, जो खुली ज़मीन में पड़ा हो और जिसे हवा उलट पुलट करती रहती है। तो गोया बंदे का दिल भी इसी तरह मुख्तलिफ हालतों में पलटता रहता है। आपने देखा, कभी दिल में अच्छा ख्याल आता है, कभी बुरा ख्याल आता है, कभी किसी तरह का ख्याल होता है, कभी किसी तरह का। तो दिल की ये हालतें बदलती रहती हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक पर की तरह है जिसे हवा बदलती रहती है, उलट पुलट करती रहती है। तो इसलिए दिल की हालतें बदलती रहती हैं और इसलिए दुआ जो है, ये दुआ बहुत ख़ूबसूरत दुआ है। इससे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो दिल की हालत के लिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत के बाद दिल की हालत हमारी ऐसी ना बदल दे कि जो बुराइयों की तरफ, गुनाह की तरफ राग़िब हो जाए, बल्कि
गुनाहों से बचकर हिदायत पर कायम रहे। हज़रत अबू उबैदुल्लाह बिन जरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न आदम का दिल चिड़िया के दिल की तरह है जो दिन में 7 बार पलटता है, यानी इतना हालतें बदलती हैं इसकी। आप देखें कि ये इसी तरह है जिस तरह बंदे की जेब है ना, उसमें पैसे मौजूद हों और ऊपर से जेब तो खुली होती है ना, और बंदा नीचे की तरफ झुके तो वो थोड़ा सा झुका ना तो वो पैसे जितने हैं जेब से गिर जाएं और जेब खाली हो जाए। बिल्कुल यही हालत होती है कि जब बंदे के अंदर नेक आमाल और उसके असरात होते हैं और बाज़ औक़ात बंदा बुरा ख्याल अपने अंदर लाता है, फिर बुराई की तरफ गामज़न हो जाता है, तो वो कमाई किए हुए जो नेक आमाल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह कमाई की हुई पूंजी जो होती है, जिस तरह वो ज़ाय होती है झुकने से, इसी तरह दिल की हालत उस बुराई की तरफ मायल होने से, दिल के टेढ़ा होने से वो सारे आमाल नेक भी ज़ाय हो जाते हैं। तो इसलिए कमाई हुई पूंजी को बचाने का ज़रिया ये दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदायतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हर नमाज के वक्त दुआ करे, बल्कि अक्सर बेशतर बंदा ये दुआ करता रहे, क्योंकि जब दिमाग के अंदर बुराई का ख्याल आता है, बंदे के जो हवा से खमसा है, जैसे आँख है, नाक है, कान है, जिस्म के ये जो हवा से खमसा है, ये क्या करते हैं, बुराई के बारे में ख्याल बंदे में डालते हैं। अब बंदा जब कोई चीज़ देखता है तो ख्याल बुरा पैदा होता है, कान से सुनता है फिर भी कोई बुरा ख्याल पैदा हो सकता है, जायका कोई चखता है तो किसी चीज़ के बारे में ख्याल बुरा पैदा हो सकता है कि ये मैं सारा कब्ज़ा कर लूँ। इसी तरह बंदे के अंदर जो है बुरे ख्यालात पैदा हो सकते हैं, और जब बुरे ख्यालात दिमाग में आते हैं तो ख्याल जड़ पकड़ता है, दिल उसकी तरफ मायल होता है, गोया दिल का इरादा बुराई की तरफ होना, यानी दिल जो है उसका बुराई की तरफ मायल होना, दिल का टेढ़ा होना है, इसी को ज़ैग़ुन कहा गया। और जब बंदा बुराई गुनाह यानी ज़िना करना हो, चोरी करनी हो, कोई गुनाह करना हो, ऐसे इरादा कर लेता है और वो फिर इरादा पक्का जब हो जाता है तो अमल शुरू हो जाता है। जब अमल करने के लिए आज़ाद चलते हैं तो बंदे का ईमान बंदे के अंदर से निकल जाता है, बिल्कुल बंदा खाली हो जाता है। ईमान उस वक्त होता ही नहीं है जब बंदा वो बुरा काम कर रहा होता है। जिस तरह के तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी पर ऐसा वक्त आता है कि उसकी जिल्द में सुई के नाके के बराबर भी ईमान नहीं होता। ये देखें ना, बंदे की हालत ये होती है कि उसके अंदर ईमान, सुई का नाका क्या होता है, सुई का सुराख जिसमें धागा डलते हैं, वो कितना छोटा सा सुराख होता है, यानी इतना ईमान भी बंदे में नहीं होता, यानी बंदे की जल्द में, जिस्म में ईमान होता ही नहीं है। और खुदा न खास्ता उस वक्त मौत आ जाए जब वो बुरा काम कर रहा होता है, चाहे ज़िना कर रहा हो, चोरी कर रहा हो, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा हो, इस तरह, तो उस वक्त उसका ईमान होता ही नहीं है, तो फिर वो क्या हालत बनेगी। तो उस वक्त दिल जो होता है ना वो टेढ़ा हो जाता है ना, क्योंकि वो दिल की अंदर जो सीधा था उसके अंदर ईमान था, जैसे टेढ़ा हुआ दिल, तो जैसे अगर किसी बर्तन में पानी होता, बोतल में पानी है और उसको उल्टा करो तो पानी सारा निकल जाता है ना, तो इसी तरह टेढ़ा हुआ तो काम सब ख़त्म। इसी तरह वो जो है बंदे का दिल ज़रा टेढ़ा हुआ तो उसके अंदर से ईमान गायब। तो ये हालत होती है जब बंदा बुराई कर रहा होता है। इसलिए हम दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब ना फिर ना टेढ़ा कर, क़ुलूबना हमारे दिलों को, बादा इज़ हदायतना, हिदायत देने के बाद इनको टेढ़ा ना कर, ताकि हमारा ईमान तो ज़ाया ना हो ना।
وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہم پر رحمت عطا فرما، کیونکہ رحمت جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ ٹیڑھا ہونے سے بچاتی ہے۔ تو رحمت اللہ کی بہت بڑی یہ ہم پر کرم ہے، بہت بڑی نوازش ہوتی ہے۔ انک انت الوہاب، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ تو تو وہاب ہے، تو بہت عطا کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی عطا کر دے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں، برائی کرتے ہوئے جب بندہ دل میں کسی کی برائی اور برے خیال کو رکھتا ہے، ابھی عمل نہیں کرتا لیکن برا خیال اندر رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں بغض۔ پھر وہ برا خیال جو ہے ایک دفعہ پہلے آ گیا نا، وہ کہتے ہیں اس کو گمان ہے، پھر وہ کہتے ہیں اس کو اگر بیٹھ گیا تو بغض ہے، اگر وہ کافی دیر تک ٹھہرا رہا تو وہ کینہ بن گیا۔ اور جس کے اندر کینہ کا مطلب ہے ایک اندر کا دل کی حالت اب پلیت ہو گئی ہے، تو جس کے اندر کینہ ہوتا ہے اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض بندوں میں دل میں خیال برا آیا، بے حیائی کا خیال آیا، کسی کے ساتھ کروں گا بے حیائی یا کوئی پلیت کام، برا کام، تو وہ دل کے اندر وہ پلیتی لے کے بندہ جا رہا ہے کوئی برا کام کرنے، تو وہ پلیت تو ہو کے جا رہا ہے نا۔ اسی طرح کسی کے بارے میں حسد بندہ کرتا ہے دل میں، اور یا دشمنی پیدا کر لیتا ہے، تو یہ اندر سارا کام خراب ہے نا۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ اوپر سے کسی کی صفات بیان کرتا ہے، اندر سے ڈبل فیس ہوتا ہے، یعنی اندر سے دگلا پن ہوتا ہے کہ وہ اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، اندر چھرا لیے کھڑا ہوتا ہے، باہر سے اس کی عزت افزائی اور اس کی بڑی تعریف کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کسی موقع ملے تو اس کو میں ذبح کر دوں۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اوپر زبان سے باتیں کرتا ہے چسکے کی، دوسرے بندے کو پھنسانے کی، تاکہ یہ پھنسے اور اس کے ساتھ میں برائی کروں، زنا کروں، بے حیائی کروں، کچھ برے کام کروں، تو وہ اس طرح کی چسکے لیتا ہے۔ یہ بھی اندر دل کی حالت اس وقت خراب ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح نفسانی خواہشات ہیں، کسی چیز کی خواہش پیدا ہو گئی، اب وہ خواہش پیدا ہوتی ہے، جب بندے میں خواہش پیدا ہوتا ہے، وہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب بندہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا خواہش اندر دل میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ دل کی حالت بدل گئی نا، ٹیڑھا تو ہو گیا۔ اسی طرح سے بندہ کسی کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے، وہ بھی دل کا گناہ ہے، دل تو خراب ہوگی حالت اس کی۔ اسی طرح کسی پر ظلم کرتا ہے، وہ بھی دل کی کیفیت، اس پر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گناہ چاہے چھوٹا کرو یا بڑا، دل کے اوپر دھبا پڑ جاتا ہے، اور دل کا دھبا جو ہوتا ہے نا، وہ گناہ کا چھوٹا یا بڑا ہونے سے وہ دل پر دھبا پڑ جاتا ہے، اور وہ جو دل کا دھبا ہوتا ہے نا، تو وہ اگر ایک گناہ توبہ کر لے تو وہ دھلتا ہے، نہیں تو وہ دوبارہ دوسرا گناہ کرے گا تو وہ دھبا دل کا بڑھتا ہے اور پڑ جاتا ہے، اسی طرح اور دھبے پڑتے گئے تو دل سارا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایمان ہی پھر خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ایک خیال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور وہ دل میں اس کا ارادہ بنتا ہے، پھر نیت پیدا ہوتی ہے، تو کام پھر اعضاء کو حکم ہوتا ہے، پھر اعضاء وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ ہوا مارتا ہے، دوسروں کے سامنے ہوا مارتا ہے، میں بڑی چیز ہوں، پھر ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، پھر فخر و غرور تکبر کرتا ہے، یہ بڑی چیز ہوں میں تو وہ ہوں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دل کی کیفیت بدلتی ہے تو یہ کام ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح لالچ ہوتا ہے، حرص ہوتا ہے، طمع ہوتا ہے، فلاں کچھ مل جائے میں یہ کر دوں، پھر اس کے لیے بندہ منافقت کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، کچھ جو بھی وہ کام، سارے برے کام جو ہیں وہ دل میں شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں یہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں، یعنی دل کی کیفیت جو ہے بدل جاتی ہے، دل ٹیڑھا ہو گیا، ایمان کی حالت خراب ہو گئی، تو بندہ جو ہے گناہوں میں پڑ گیا۔ ایک حدیث ہے جو کہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عتبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ ایمان جو ہے بندے کا وہ ایک قمیض کی طرح ہے، کبھی تو اسے وہ پہن لیتا ہے اور کبھی اتار دیتا ہے، یعنی یہ حالت ہوتی ہے، یعنی ایمان جو ہے قمیض کی طرح ہے، کبھی اس کو اتار دیتا ہے، کبھی پہن لیتا ہے۔ اب خدا نخواستہ جب بندے نے اتارا ہوا ہو، جیسے قمیض اتار دیتا ہے، اسی طرح اگر وہ ایمان ہی ایسے اترا ہوا ہو تو اس وقت موت آ جائے تو ایمان کے بغیر موت آ گئی، مر گیا، مردود، نہ فاتحہ نہ درود، حالت خراب ہو گئی نا پھر۔ تو اس طرح تو کام خراب ہو جائے گا پھر، کیونکہ جو ہے نا حالت
یہ بندے کی حالت ہے نا، اندر کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے جب بندہ برائی کی طرف خیال کرتا ہے اور پھر اندر اس کا ارادہ بنا لیتا ہے، تو سمجھو دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹیڑھا پن شروع ہو جاتا ہے۔ گویا وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بوتل اگر پانی سے بھری ہو، الٹی کریں تو وہ پانی گر جائے گا، پانی نکل جائے گا نا، بوتل خالی ہو جائے گی۔ اسی طرح بندہ جب اس حالت میں ہوتا ہے، برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور برائی کا کام شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کی بوتل میں سے ایمان جو ہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح وہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہمارے ایمان کو خالی کریں، ہمارے دل کی کیفیت کو ٹیڑھا کریں، اس سے ہمیں بچا۔ اس لیے یہ دعا بہت اہم ہے، ایسی دعا کو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ میں بھی اس دعا کو ہر وقت پڑھتا ہوں، اس کا اکثر پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ دعا اتنی عظیم ہے کہ بندے کی دل کی کیفیت اسی کی وجہ سے یہ اللہ نے بتائی ہوئی ہے۔ جو چیز اللہ نے بتائی ہے اس کا اثر بھی بہت گہرا ہے، اس لیے اسی دعا کو پڑھا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدایتنا، اس کے بعد کہ آپ نے انہیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت بڑا رحمتوں کا عطا فرمانے والا ہے۔ اس طرح سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے حق پر قائم رکھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اسے حق سے پھیر دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا بھی بہت خوبصورت ہے جو کہ استقامت دل کی دعا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اگر بہت سارے بندوں کو کہنی ہو تو پھر ثبت قلوبنا کہیں گے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ، آمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یہ والی دعا میں آپ کو اس کا ایک بہترین بات بتاؤں۔ ایک دفعہ میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کو ہسپتال میں گئی تو اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور مجھے فون آیا کہ آپ بہت حالت خراب ہے، بس دعا کریں۔ تو افسوس ہوتا ہے جب ایسی بات ہو تو دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اب بہت بڑا صدمہ، اب میں ادھر سے اس وقت گھر سے بہت دور تھا، اب بہت صدمہ ہوتا ہے تو بندہ پریشان ایک دم ہو جاتا ہے اتنا زیادہ۔ اسی وقت ایک عورت میرے پاس سے گزری تو اس نے کہا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایسے کہتے ہوئے گزری۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، میں نے اسی بات سنی اور میں نے یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں 10-15 دفعہ ورد کیا ہوگا۔ وہ دل کی کیفیت جو بالکل ہی وہ حالت خراب تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ بے ہوش ہو جائے گا بندہ، تو اس وقت سنبھل گئی اور ماشاء اللہ پھر جس طرح نارمل بندہ ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک اسی طرح ہو گیا۔ تو اس میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے جو بتائی ہوئی باتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہیں، تو یہ اس میں بڑی طاقت ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کے پڑھنے سے دل جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا بھی صدمہ ہو نا، وہ صدمہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ دل کو نا طاقت دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اور ویسے آپ دیکھیں قرآن پاک کی محکم آیات ہم نے پڑھی تھیں پچھلی آیت میں، تو جو شریعت کا یعنی محکم آیات جو قرآن پاک کی ہیں وہ شریعت کا خزانہ ہے۔ نیک لوگ اسی پر قائم رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کے اثرات سے، ان کی دوستی سے، ان کے تعلق سے اور ان کے فتنے سے بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بچا، ان کے فتنے کا ہم پر اثر نہ ہو، اور نہ ہی ہمارے دلوں پر اس کا اثر کی وجہ سے ٹیڑھا پن پیدا ہو۔
تو یہ دراصل ایسے لوگ جن کو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے راسخ العلم فرمایا تھا، تو ان کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو متشابہ میں پڑھنے والے جو اثرات ہیں ان کے خطروں سے بھی ہمیں بچا، تاکہ ہمارے اندر ٹیڑھا پن نہ شروع ہو جائے دلوں میں۔ اور اس دعا سے اللہ تعالیٰ ان کے دل ثابت قدم رکھ کے ہدایت الہی پر جما دیتا ہے، اور فتنوں کا اثر ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ تو یہ دعا کتنی اہم ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کو مانگا کریں دعا کو۔ اور ایک اور حدیث میں دعا جو مشکوٰۃ شریف میں آتی ہے وہ بھی اسی طرح کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا اس کو کٹھے کے لیے کہیں گے، کافی بندوں کے لیے تو کہیں گے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر لگائے رکھنا، آمین۔ جب دل ہدایت پر قائم ہو جائے تو یہ متشابہ آیات سے پھسل کر عیسائیوں جیسی گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور یہودیوں کے حسد و عناد کی صفات سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور منافقین کی اندرونی کالک اور سیاہی اور اندھیرے سے بھی اللہ کی خاص روشنی میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے، اور نفس کی حکمرانی سے بچ جاتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے دلی غیظ و غضب سے بھی بچاتا ہے، گمراہ ہونے والے فتنوں سے بھی بچاتا ہے، اور اپنی رحمت برکت عطا فرماتا ہے، اور دل کی حفاظت جب ہو جاتی ہے تو گناہوں سے بھی بندہ مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس دعا کو اکثر پڑھا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ان کو نہ پھیر، ان کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، تو ہی تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے، آمین۔